ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں مرکزی کمرے میں ابراہیم بے میتھیوز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور الیکسیوس سے کہتے ہیں تم میرے صبر کا امتحان لے رہے ہو کماندار، مسئلے کو مزید طول مت دو، میرے بیٹے کا قاتل کہاں ہے؟ تو الیکسیوس کہتا ہے تمہارے آدمی الجائے نے اورحان اور محمد کے ساتھ مل کر قاتل کو بہت پہلے پکڑ لیا ہے، حتیٰ کہ ملکہ خاتون نے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے مار بھی ڈالا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم بھی غصے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرسی گرا کر اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو پاگل، کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ یہ سن کر الیکسیوس کہتا ہے میں نے آپ کو قاتل بہت پہلے دے دیا تھا ابراہیم صاحب۔ ابراہیم بے پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیسے دیا؟ کیسے؟ جب ہم نہیں جانتے تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تو الیکسیوس کہتا ہے تم لوگوں نے اپنی نظریں اورحان کی شادی پر لگا دی تھی، لیکن ہمیشہ ہر جگہ دیکھنے والے روم کو مت بھول کے۔ کیا ہوا؟ کیا آپ لوگ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد ابراہیم بے پرسکون ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے کا قاتل مر گیا؟ وہ مر گیا الحمدللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھر سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اس سب کے پیچھے کون تھا؟ تو الیکسیوس کہتا ہے یہ چیز آپ خود تلاش کریں، ہم نے آپ کو وہ دیا جو آپ چاہتے تھے، اب لینے کی باری ہماری ہے، آئیے اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ ابراہیم بے کہتے ہیں ہاں میں سن رہا ہوں۔ تو الیکسیوس کہتا ہے آپ ہمیں اپنے ریوڑ سستے داموں بیچیں گے، نیکی اور بورسا اس سال گوشت سے محروم نہیں ہوں گے۔ صرف ریوڑ ہی نہیں، ہمیں آپ کے گھوڑے اور عمدہ فولادی تلواریں بھی چاہیے ہوں گی۔ جواب ابراہیم بے کہتے ہیں میں نے گورنر کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میں اور یعقوب صاحب نہیں چاہتے کہ تمہیں تلواریں دیں، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ تو الیکسیوس کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ہوا کے گھوڑے پر سوار عثمان ہر جگہ آزادی سے گھومتا پھرے گا اور وہ بہت جلد تمام ترکوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کر لے گا۔ کیا پھر وہ تلواریں اور گھوڑے تمہاری حفاظت کر سکیں گے؟ تمہاری پہلے ہی اس کے ساتھ دشمنی ہے، اگر ہمارے ساتھ تم نے اتحاد نہ کیا تو عثمان تمہارے لیے ہم سے بھی بڑی تباہی لائے گا۔ جب تم ہمارے معاہدے پر مہر لگاؤ گے تو پھر یہ ریشم تمہارے بازار میں بھی فروخت کیا جائے گا۔ میگاجا کا گورنر میتھیوز اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے ہم اس تجارتی رابطے کے ذریعے ایک ساتھ امیر ہو جائیں گے، مجھے یا آپ کو ابراہیم صاحب کوئی بھی چھو نہیں سکے گا۔ تو ابراہیم بھائی کہتے ہیں غلط، وہ تمہیں چھو سکتے ہیں، ہم یہ اتحاد کیوں کر رہے ہیں؟ الیکسیوس کہتا ہے تاکہ عثمان کو روکا جا سکے۔ یہ سن کر ابراہیم بھائی کہتے ہیں اعلیٰ، لیکن تم اسے روک نہیں سکتے، عثمان کچھ بھی کرے گا اور کافروں کو مارے گا، میگاجا تم میری حفاظت میں دے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی میتھیوز ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بھائی مزید کہتے ہیں جب قلعہ میرا ہوگا تو عثمان اسے چھو بھی نہیں سکے گا، اگر وہ اسے چھوئے گا تو کوئی سردار اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، یہ واحد معاہدہ ہے جو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ورنہ اتحاد کو بھول جاؤ۔ میتھیوز کہتا ہے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو الیکسیوس کہتا ہے یہ کس نے کہا گورنر، روم کے لیے سب قربان ہوں گے۔ الیکسیوس کے یہ کہتے ساتھ ہی میتھیوز پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ الیکسیوس مزید کہتا ہے ابراہیم صاحب نے جو کہا وہ سچ ہے، عثمان کو پہلے روکنے اور پھر فنا کرنے کا بہترین طریقہ ہے ہمارا ہمیشہ قائم رہنے والا اتحاد۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پہلے میتھیوز سے معاہدے پر مہر لگوا دیتا ہے اور اس کے بعد ابراہیم بے بھی معاہدے پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ابراہیم بے خوش اور میتھیوز پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب تاجر ہیرستو سے کہتے ہیں تم نے ابھی تک مجھے میرا سونا نہیں دیا۔ تو ہیرستو کہتا ہے اوہ میرا بیوقوف دماغ، پھر عثمان صاحب کو سونا دیتے ہوئے کہتا ہے میں جلدی میں تو نہیں ہوں، نہ میں بھاگ رہا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں تب ایسا نہیں تھا لیکن اب ہوں۔ پھر ایک سکہ سرائے کے مالک کی جانب پھینکتے ہوئے کہتے ہیں ان دو آدمیوں کو میری طرف سے مشروب دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی قریب بیٹھے بازنطینیوں کے پاس مشروب رکھ دیا جاتا ہے اور سرائے والوں نے بتاتا ہے کہ یہ مشروب ان صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ دونوں بازنطینی شخص عثمان صاحب کے پاس آتے ہیں اور ایک کہتا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، خدا آپ کو بہت دے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس تمام دولت کی حفاظت کرنے والے کمانڈر الیکسیوس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم بے کے سپاہیوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگ ہماری مقدس میز پر بیٹھے ہیں، ان سے جانو کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں ابراہیم بے کے سپاہیوں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ارسطو عثمان صاحب سے کہتا ہے تم نے سارا دن پسینہ بہایا اور کام کیا، اب کیا سونا اس طرح سے ضائع کرو گے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں شاید اس لیے کہ مجھے دگنی ادائیگی ہو جائے گی ارسطو۔ ابراہیم بے کے سپاہیوں کے پاس جا کر ایک بازنطینی شخص کہتا ہے کیا آپ کے سردار نے آپ کو بورسا کے دروازے پر بھوکا چھوڑ دیا؟ تو دوغان کہتا ہے ہمیں پریشان نہ کرو، ہمارے سردار کے حریف بورسا کی دولت تمہیں مبارک ہو۔ جواباً وہ بازنطینی کہتا ہے اگر تم بھوکے نہ ہوتے تو بورسا کے دروازے تک نہ آتے، یا پھر آپ ہمارے ریشم کے پیچھے ہیں؟ جواباً دوغان کہتا ہے آپ کا شاندار ریشم جلد ہی ہمارے بازار میں فروخت ہوگا، پھر ہم تمہارے مال میں حصہ ڈالیں گے۔ اب بورسا کا کمانڈر ہمارے سردار کا دوست ہے۔ دوسرا بازنطینی پوچھتا ہے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ جواباً دوغان کھڑے ہو کر کہتا ہے ہم تمہیں ترکوں کی تلواریں اور ان کے شاندار گھوڑے بیچ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ اپنی طاقت بانٹیں گے، ہماری دوستی اس سے مضبوط ہوگی۔ یہ سن کر پہلے والا بازنطینی غصے سے کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہمیں تمہاری دوستی، تلواروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوغان کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ سب باتیں سننے کے بعد عثمان صاحب سونے کی تھیلی ارسطو کے سامنے پھینکتے ہوئے کہتے ہیں میں نے جو لینا تھا لے لیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب ٹوپی پہن کر چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب کے گھر والے کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم نے میرے بھائی پر لگنے والے بہتان سے جان چھڑا لی ہے۔ تو علاؤالدین کہتا ہے کاش بابا بھی آ جاتے تو ہمیں سکون ملتا۔ اورحان بالا خاتون سے پوچھتا ہے ماں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہے مجھے بھی ان کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن آپ کے بابا کو کچھ جاننا ہوگا، ان کے واپس آنے پر ہم جان جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سب کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور فاطمہ بالا خاتون سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائیوں کی شادی کے بعد مجھے کوئی سر درد نہیں ہوا، آپ
आपको भी सर दर्द नहीं हुआ क्या? तो बाला खातून कहती है बस थोड़ा सा। ये कहते साथ ही वो हंसना शुरू हो जाती है। बोरसा की गलियों में तो गए और दुकान आगे बढ़ रहे होते हैं। उस्मान साहब भी उनके पीछे पीछे होते हैं, मगर काफी ज्यादा मोहतात भी। वो दोनों सीधे इब्राहिम बे के पास जाते हैं। करीबी में उस्मान साहब दीवार के साथ कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो गए इब्राहिम बे से कहता है ये बहुत अमीर हैं, ये अपना पैसा सही खर्च करते हैं, ये मस्जिद की दीवारों को मजबूत करते हैं। हमारी मंजनीक सिर्फ इन दीवारों से दूर जा सकती है। इनके सिपाही तरबियत याफ्ता हैं, ये किलों और हिसार की तरह नहीं है। तारीफें ही तारीफें सुनकर इब्राहिम पे गुस्से से कहते हैं तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज अच्छा नहीं निकला। तो गए दोगान तुम्हारा क्या ख्याल है, लोगों के हालात कैसे हैं? तो दोगान कहता है उन्होंने कल सराय में हम पर हमला करने की कोशिश की, हमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। अवाम हमें पसंद नहीं करती, वो हादसे की सूरत में ये सब मुत्तहिद हो जाएंगे। उनकी बातें सुनकर इब्राहिम पे कहते हैं तो तुम लोग कह रहे हो बोरसा को लेना नामुमकिन है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब खुद से कहते हैं बोरसा मैं तुम्हारे लिए जो तस्वर आती है उसे हकीकत बनाऊंगा। इब्राहिम बे और उनके सिपाहियों के आगे बढ़ते साथ ही उस्मान साहब भाग पड़ते हैं। उनके भागने की आवाज सुनकर इब्राहिम बे कहते हैं पकड़ो उसे, कौन है वो? आगे बढ़ते बढ़ते उस्मान साहब उनके सामने ड्रम फेंक देते हैं और वो उनका ताक़ुब जारी रखते हैं। इब्राहिम बे सोचते हुए कहते हैं कमांडर एक ज़हीन आदमी है, हमारी मुहिम जानने के लिए उसने पीछे जासूस छोड़ा है। ये कहते साथ ही वो बहुत परेशान हो जाते हैं। खान अलाउद्दीन के साथ मशगूल मैदान में आता है और आइकुत से पूछता है कैसे अहवाल हैं आइकुत? तो आइकुत कहता है शहजादे हम दिन रात बगैर थके या रुके काम कर रहे हैं। ये सुनकर सुंगुर आगा खुश होते हुए कहते हैं इंशाल्लाह ये मुकर्रर वक्त में तैयार होगा। इसलिए में अलाउद्दीन की नजर बारूद वाली जगह पर जाती है तो वो एकदम से वहाँ जाता है और गुस्से का इजहार करते हुए कहता है आइकुत ये क्या है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि ये बर्तन इतने बड़े नहीं होने चाहिए? आपको किसने कहा इसे बनाने को? तो गुंदूज साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं अलाउद्दीन साहब मैंने कहा। एल्चम भी वही मौजूद होती है। गुंदूज साहब मजीद कहते हैं उड़ती हुई आग जितनी बड़ी होगी उसका असर उतना ही मजबूत होगा। मगर अलाउद्दीन कहता है गुंदूज साहब ऐसा ना करें, हम दुश्मन के सामने बेनकाब हो जाएंगे। ये ऐसे काम नहीं करता। मैंने बहुत हिसाब लगाने के बाद आइकुत को बताया था अगर उड़ती आग इतनी बड़ी होगी तो मंजनीकी से ज्यादा दूर नहीं फेंक सकेगी, ये दीवारों पर पहुंचने से पहले जमीन पे जा गिरेंगे। सरदार गुंदूज कहते हैं मैंने सोचा। तो अलाउद्दीन कहता है परेशान ना हो गुंदूज साहब, देखें ये मोहतात रहने के लिए जरूरी है। गुंदूज साहब शर्मिंदा होते हुए कहते हैं अच्छा मैं समझ गया अलाउद्दीन बे, वैसे इसके लिए मेरी उम्र और तजर्बा काफी है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही गुंदूज साहब गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं और एल्चम अलाउद्दीन से कहती है अलाउद्दीन बे हर कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है, नाराज होने की जरूरत नहीं। जवाब में अलाउद्दीन कुछ कहने लगता है तो रुहान उसके पास आकर कहता है भाई क्या हम सब इसके लिए नहीं आए थे? हम गलती को दुरुस्त करेंगे, सबकी नीयत एक है, आप मंजनीक का मुशाहिदा करें। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है और रुहान भी जाने लगता है तो एल्चम कहती है और रुहान जानबूझकर गलती नहीं हुई, जो अपने बड़ों की कदर करता है वो अपने बड़ों से ज्यादा बड़ा होता है। अलबत्ता आपके भाई अलाउद्दीन ने बहुत कुछ सीखा मगर उसने आदाब अच्छे से नहीं सीखी। ये कहते साथ ही एल्चम चली जाती है और रुहान परेशान हो जाता है।